السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انڈیا میں بہت سارے لوگ مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، لیکن بعض لوگ انڈیا میں ایسا مواد پروڈیوس کرتے ہیں جس کی وجہ سے فضا جو ہے وہ اس میں نفرت کی بو آنے لگتی ہے۔ اس کے لیے وہ کبھی کبھی میڈیا کا، کبھی سوشل میڈیا کا، کبھی بھاشنوں کا، کبھی مختلف اور چیزوں کا استعمال کرتے نظر آتے ہیں۔ تو کچھ ایسی موویز بنائی جاتی ہیں جس میں کسی نہ کسی طریقے سے پولیٹیکل رنگ بھر کے جو ایک پولیٹیکل نیریٹو ہے وہ دیا جاتا ہے اور لوگوں کا ذہن بنایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ ایک مووی ہے، اس کا کلپ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس کلپ کو آپ دیکھیں اور اس کے مختلف کلپس میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ مووی پتہ نہیں یہ سکسیسفل ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن جتنی بھی دیکھی گئی اس کے اندر ایک بات تو بڑی واضح ہے، وہ یہ ہے کہ اس مووی میں کسی نہ کسی طریقے سے وہ لوگ جو مسلمان ہیں انہیں ظالم جابر بتایا گیا ہے، جو لوگ ہندوستان پہ آ کر حکمران ہوئے اور ان کا مذہب ہندو مت نہیں تھا انہیں مختلف القاب سے بلایا گیا، اور وہ لوگ جو ہندوستان کی سرزمین پر پیدا ہوئے صرف انہی کو اچھا بتایا گیا، اور اسی طرح کے مختلف اور چیزیں ہیں جو ذہنوں میں ڈالی گئیں کہ یہ تو باہر کے لوگ ہیں، یہ تو وہ ہیں، یہ ہیں۔ ہاں بالکل، ناک میں دم کر رکھا ہے، لیکن وہ تو مغل سلطنت کا وفادار ہے۔ او بھائی، نیا آئے ہو کیا؟ یہ لو، اندھیر نگری میں ایک اور اندھا، ان کو دکھ نہیں رہا ودیسی کیسے کیسے اتیاچار کر رہے ہیں یہاں پہ۔ ودیسی کون؟ ارے یہی ترکی، ایرانی، افغانی، سب ماں کے جنے ودیسی تو ہیں۔ شہنشاہ کا شاہی دربار بھی انہیں سے بھرا پڑا ہے۔ لیکن ہم نے تو سنا ہے کہ شہنشاہ بہت نیک آدمی ہے، عام آدمی کی بھلائی کے لیے بہت کچھ کر رہا ہے۔ تم انہیں کے پاس کیوں نہیں جاتے شکایت دے کر؟ اجی چھوڑیے شریمان، کوئی اپنا ہو تو شکایت بھی کریں، اور ہم نہیں مانتے کہ شہنشاہ ہندوستانی ہے۔ اور پھر مغل ہو یا کوئی اور، کیا فرق پڑتا ہے؟ سب غیر ملکی ہیں۔ ارے بھائی، شاید تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارے شہنشاہ امر کوٹ میں ایک ہندو راجپوت رانا ویراسلا کے گھر پیدا ہوئے، یہیں پلے بڑے، پھر وہ ودیسی کیسے ہوئے؟ وہ بھی تو اتنے ہندوستانی ہیں جتنے کہ تم۔ حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جو یہاں آئے، یہاں پر رہے، یہاں پہ بسے، یہاں کے کلچر ان کو انہوں نے بڑا انہینس بھی کیا، اڈاپٹ بھی کیا، اور اس کے اندر مختلف انہینسمنٹس بھی لے کے آئے۔ یہاں کے فوڈ کو بہت رچ کیا، ان کے باہر سے کچھ لائی ہوئی چیزیں اور یہاں کی آمیزش سے، ملن سے جو نئی نئی ڈشز بنی، بہت ساری چیزیں ہیں جن کو آپ آج کل کی لائف میں انجوائے کرتے ہیں، اور یہ کلچرز کے مکسنگ سے پیدا ہوئی چیزیں ہیں جو اب وہاں کے کلچر کا اور اتحاد کا حصہ بن گئی ہیں، جسے آپ انڈو پاک ریجن کہتے ہیں۔ تو جسٹ بیکاز کہ کوئی شخص کسی اور مذہب میں داخل ہو گیا ہو، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اسے کمپلیٹلی ڈس اون کر دیں۔ یہ ایک عجیب کانسپریسی تھیوری دیکھنے میں آ رہی ہے کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ تم ملک سے نکل جاؤ، تو اسے ڈسون کر دیتے ہیں۔ دوسری طرف کہتے ہیں نہیں یہاں پہ تو سب بھائی بھائی بن کے رہتے ہیں۔ اچھے بھائی ہو کہ بھائی ہی کو کہتے ہو گھر سے نکل جائیں، اچھی بھائی گیری کر رہے ہو، بلکہ بھائی گیری ہی کر رہے ہو، بھائی چارہ نہیں کر رہے ہو۔ تو ایک عجیب تھاٹ پروسیس ہے۔ کہتے ہیں اپنی جینز چیک کراؤ اور فلانا کراؤ۔ بھئی دیکھو، کوئی کسی مذہب پر ہو، اس سے جینز کا کیا تعلق ہے؟ Doesn't make sense, right؟ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے نقل مکانی کی ہے، موو اراؤنڈ کیا ہے۔ کسی کی بھی اس وقت دنیا میں پیور جینز نہیں ہے، کسی کی بھی نہیں ہے، ایگزسٹ ہی نہیں کرتی پیور جینز۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہیومنز ہیو بین انٹر میرجز اتنے عرصے سے ہوتی رہی ہیں، اس کے بعد پیورٹی آف دا جینز تو رہی نہیں، اور زیادہ تر لوگ کہیں نہ کہیں سے آئے۔ دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو وہیں ہے اور وہیں تھا ہمیشہ سے اور کبھی کہیں گیا ہی نہ ہو، ایسا ہے ہی نہیں، ہوا ہی نہیں کبھی۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو دلی میں رہتے ہیں لیکن 100 سال پہلے دلی میں آپ کا کوئی بھی نہیں تھا؟ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو حیدرآباد میں رہتے ہیں لیکن آپ کے آباء و اجداد کسی کو یمن سے آئے ہوں، یا نارتھ پاکستان سے آئے ہوں، یا افغانی ہوں؟ اچھا، کتنے ہی لوگ ہیں جو پنجاب میں رہتے ہیں لیکن وہ ان کا تعلق پنجاب سے نہیں ہے، وہ کہیں اور سے آئے ہیں؟ کتنے ہی لوگ ہیں جو ساؤتھ انڈیا میں رہتے ہیں لیکن وہ ساؤتھ انڈیا میں ہمیشہ سے نہیں تھے، کہیں سے ساؤتھ انڈیا آئے ہیں؟ کتنے ہی لوگ ہیں جو گجرات میں رہتے ہیں لیکن ہمیشہ سے گجرات میں نہیں رہتے تھے، گجرات میں کہیں سے آئے ہیں؟
بہت ساری اگزامپلز ہیں. تو اس طرح تو پھر کوئی بھی نہیں بچے گا. سب کو ہندوستان سے باہر نکال کے کشتیوں میں بٹھا کے کسی جزیروں میں بھیج دو اور پھر جانوروں کو چھوڑ دو ہندوستان کی سرزمین میں رہنے کے لیے, کیونکہ موسٹ پروبیبلی شاید جانور ہی ہوں گے جو ہمیشہ سے یہیں ہوں گے اور ہمیشہ سے وہیں ہیں جہاں ہیں. یا خود جانور بن جاؤ اور ان کے ساتھ رہنا شروع کر دو, کیونکہ انسان تو نقل مکانی کرتے رہتے ہیں, موومنٹ کرتے رہتے ہیں. ہنٹرز اینڈ گیدرر سوسائٹی تھی, ریسورسز کی تلاش میں لوگ نکلتے تھے, ادھر ادھر جاتے تھے, انٹریکشن ہوتا تھا. اور اس لیے آپ دیکھیں کہ انڈیا میں بھی اتنا کلچرل ڈفرینسز ہیں. ایون جو لوگ گاڈس اینڈ گاڈز وغیرہ کی ورشپ کرتے ہیں ان میں اتنا چینج ہے. وہ کسی کا کوئی گاڈ ہے, کسی کا کوئی گاڈسز ہیں, کوئی کسی سے کیا مانگ رہا ہے, کوئی کسی سے کیا, ایک اٹس اے ٹوٹلی ڈفرینٹ تھنگ. تو بہرحال اٹس اے ویری شیلو تھنکنگ. جن لوگوں کی بھی اس طرح کی تھنکنگ ہے اور اس تھنکنگ کو لوگوں کے اندر انجیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اسی لیے آپ کو یہ کلپ دکھائی میں نے, تاکہ پتہ چلے کہ کس طریقے سے زہر اگلا جا رہا ہے. آئی ڈونٹ نو آپ اس سے کتنا ایگری کرتے ہیں, ڈس ایگری کرتے ہیں. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. اگین آئی تھنک دس از ہاؤ پیپل ہیو بین پلئنگ. لوگ اسی طرح, نیتا اسی طرح, ایجنسیز اسی طرح لوگوں کے تھاٹ سے کھلواڑ کر رہی ہیں اور انہیں آپس میں لڑا رہی ہیں. اور وہ جہاں پہ سکھ شانتی اور امن کے ساتھ رہا جا سکتا تھا, اور وہ لوگ جنہوں نے پاکستان نہیں آئے پارٹیشن کے بعد اور انہیں ہندوستان میں رہنا ہی پسند کیا, اور ایسے مسلمانوں کی تعداد پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں سے زیادہ ہے, ان مسلمانوں کو ان کے ڈیسیجنز کے اوپر ریگریٹ کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. انہیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے, انہیں جسٹ بیکاز کہ وہ مسلمان ہیں. تو اتنی زیادہ ہیٹریٹ, تو اتنی زیادہ آپ کہتے ہیں نا کہ ریلیجس ریسزم اور ریسزم اپنے عروج پر بھارت میں دکھائی جا رہی ہے. یہ اس قسم کا معاملہ ہے کہ غلاموں کے زمانے میں, شاید انگریزوں کے زمانے میں اس طرح ہوا کرتا تھا, جب وہ کالوں کو غلام بنا کے, سلیو بنا کے لاتے تھے. وہ ایک تھاٹ پروسیس تھا سیگریگیشن کا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ اسی قسم کا کوئی تھاٹ پروسیس ریلیجس بیسس کے اوپر یہ لانا چاہ رہے ہیں کہ فورسفل کنورژنز ہو جائیں یا تم یہاں سے نکل جاؤ. اٹس جسٹ نان سینس آئیڈیالوجیز. اور سب ایسے نہیں ہیں جو لوگ اس قسم کی پولیٹیکل ایجنڈاز کا شکار ہو رہے ہیں اور نفرتوں کے بازار جنہوں نے گرم کیے ہوئے ہیں. and their thoughts and their speeches are full of hatred. تو ہماری تو یہی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے, اور اپنے ہی لوگوں کے خلاف ہو کر اپنے ہی لوگوں سے لڑنا, اس سے بڑی بیوقوفی اور کوئی نہیں ہو سکتی. تو بہرحال ہمیشہ یہ, جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو میں بھی دیکھا, یہی پکچر پینٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جو سن آف دا سوئل ہے بس وہی ہے, اور جو سن آف دا سوئل نہیں ہے چاہے وہ 1000 سال سے یہاں رہ رہا ہو, وہ سن آف دا سوئل نہیں ہو سکتا. اٹس اے نان سینس آئیڈیا. سن آف دا سوئل آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ آپ خود سن آف دا سوئل نہیں ہیں. آپ کہیں نہ کہیں سے کہیں نہ کہیں آئے ہیں. آپ کبھی بھی وہاں پہ ہمیشہ سے نہیں رہ رہے ہیں جہاں پہ آج رہ رہے ہیں. تو اگر آپ صحیح معنوں میں ہسٹری دیکھیں, آپ اپنی جا کے ٹیسٹ کرا لیں اپنی جینز کا, آپ کو خود اپنی جینز کا پتہ چل جائے گا. تو اینی وے کہ کہاں کہاں مکس ہوئی ہے, کس کس سے مکس ہوئی ہے, تو پھر آپ بھی انہی دیشوں کی طرف چلے جائیں جہاں جہاں کی آپ کو جینز ملتی ہے. خیر, it's just I don't know why people are putting so much weight on this nonsense thing. It just اتنے وائڈ پرسپیکٹو کی بات ہو رہی ہے کہ ہم مارس پہ جانے میں لگے ہوئے ہیں اور ہم چاند پہ ہم نے قدم رکھ لیا ہے, اور سوچ 58-54 جیسی بھی نہیں ہے. تو اٹس جسٹ لائک ڈزنٹ میک سینس کہ یہ کون لوگ ہیں, یہ کس طرح سوچتے ہیں, کتنا نیچے گریں گے. یہ باتیں اڑان کی کرتے ہیں اور سوچ بڑی ہی گھٹیا ہے. اینی وے, آپ نے ضرور کامنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے. بہت سارے لوگ اس ویڈیو پہ نیگیٹو بھی ہو جائیں گے, لیکن آئی ایم جسٹ گیونگ اے ریالٹی چیک. یہ بڑی غلط بات ہوتی ہے کہ آپ کو آئینہ دکھایا جائے تو آپ تھو کرنے لگ جائیں
اور آپ کو آئینہ نہ دکھایا جائے تو آپ کہتے ہیں سب ٹھیک چل رہا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. سچ کڑوا ہوتا ہے پر سچ سچ ہوتا ہے.